أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے. گویا کہ ملک کا دینا پوسٹ کا دینا اس کے اختیار میں ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، اور ملک چھین لینا تاج و تخت چھین لینا اس کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کا فیصلہ اوپر سے اور ذلت کا فیصلہ بھی اوپر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. انبیاء کے تعلق سے، یعنی جب بھی کوئی نبی اپنی امت کی طرف بھیجا جائے تو نبی کے تعلق سے اور اس کے لائے ہوئے پیغام کے تعلق سے 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. ایک مومن، منکر، ایک متردد. مومن مان لیتا ہے، یہ منکر کافر انکار کر دیتا ہے، اور یہ متردد کا مطلب ہوتا ہے ڈاواں ڈول ہونا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جاؤں. یہ متردد سمجھ میں. مومن مان لیتا ہے نبی کی بات، یہ انکار کر دیتا ہے منکر. یہ متردد رہتا ہے مانوں کہ نہ مانوں. تو نبی اور اس کے پیغام کے تعلق سے لوگوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں: کافر، مومن اور متردد. اس سورہ کریمہ پر، اور خاص طور سے جہاں سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے، 9واں پارہ، آپ ایک حیرت انگیز چیز دیکھیں گے جو کسی عجوبے سے کم نہیں ہے کہ پہلے ماننے والوں کا بیان کیا گیا. پہلے انکار کرنے والوں کا بیان کیا، بعد میں ماننے والوں کا بیان کیا گیا، اور تیسرے نمبر پہ مترددین کا بیان کیا گیا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 گروہ ہو جاتے ہیں. ایک ہے ماننے والا، ایک ہے متردد. یہ بیچ والا جو ہوتا ہے انکار کرنے والا، اس کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک قسم تو وہ ہے میں نہیں مانتا، اور دوسری قسم یہ ہے مخالفت پر اتر ہے. ایک ہے بھائی چپ ہو جانا، بھائی ٹھیک ہے تم اور تمہارا کام ہمیں پسند نہیں ہے بس. ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے یہ نہ ماننے والوں کا، مانتا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہ ماننے کے ساتھ ساتھ وہ نبی کو اور نبی کے لائے ہوئے پیغام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں ایک گروہ اور ہو جاتا ہے جو ان کا لیڈر بن جاتا ہے. یہ 3 لوگ ہو گئے: انکار کرنے والے، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعوت کو مٹانے والے، مٹانے کی کوشش کرنے، اور تیسرے مٹانے والوں کی لیڈری کرنے.
یہ جو بیچ والا گروہ ہے نہ ماننے والوں کا، اس میں 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جو نہ ماننے والے ہیں انہوں نے حضرت شعیب سے کیا کہا؟ حضرت شعیب کا بیان چل رہا ہے، جو مدین بھیجے گئے، اس کے بعد ایکا بھیجے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ کیا اسٹائل ہے بولنے کی، اللہ ہمارے رب کا کلام کتنا خوبصورت بولتا ہے، یہ وجدان محبت۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ قوم شعیب نے یہ کہا کہ اے شعیب اور اے وہ لوگوں جو شعیب کے ماننے والے ہو، لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں، لتعودن فی ملتنا، ہمارے ملت میں، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، ورنہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو اس بستی سے باہر نکال دیں گے، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ ورنہ ہم تم کو اپنی بستی سے، اپنے شہر سے باہر نکال دیں۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ بستی سے باہر نکال دیں۔ آگے دیکھو، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين۔ نہ ماننے کی سزا یہ دی گئی کہ ان کے اوپر زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایک نکتہ بتاؤں بہت پیارا، ذہن حاضر کر لو تو سمجھ میں آئے گا، انہوں نے سمجھ میں۔ استکبار اور تکبر کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ تکبر یہی ہوتا ہے، گردن اٹھا لینا، اس کو گردن اٹھا لینا، اس کو کہتے ہیں استکبار، بڑا بننا، منڈی اوپر اٹھا لینا۔ قال الملأ الذين استكبروا، استکبار کیا، تکبر کیوں نہیں؟ گردن ایسے اٹھا لیا، تمہاری اوقات۔ اللہ نے کیا کیا؟ جب زلزلہ آیا فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، حالت ان کی کیا بنا دی گئی؟ منڈی اٹھانے والوں کی، جسوم۔ جسوم جانتے کس کو بولتے؟ عربی میں دیکھیں گے آپ تو کہتے جلس القرفصاء، جسوم کا مطلب ہوتا ہے جلس القرفصاء، اکڑو بیٹھ جانا۔ اکڑو بیٹھ جانے کا مطلب کیا؟ یہ رانے جو ہے پیٹ سے چمٹ جاتی اور منڈی نیچے ہو جاتی ہے، تو منڈی نیچے ہو گئی اور پیر پیٹ سے لگ گئے، سارے کے ساری اسی حالت میں مار دیے گئے، مر گئے سب کے۔ تو جنہوں نے منڈی اٹھائی تھی نا ان کو گھٹنوں کے اوپر بٹھا دیا گیا، یہ ہے تمہاری اوقات۔ اللہ، آپ یہ پارا خالی ترجمہ پڑھ جائیں بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا، ڈر جائیں گے آپ۔ قرآن یہی تو چاہتا ہے کہ آدمی کے دل میں خوف آئے، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں۔ کہا کہ تم نے کہا تھا کہ شعیب ہماری ملت کے اندر لوٹ آؤ، اے اور شعیب کے ماننے والوں، ورنہ ہم تم کو تمہاری بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی کے متبعین کو بستی سے نکال دے رہے ہو، ہم تم کو دنیا ہی سے نکال دیتے ہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اللہ اکبر، ایسا لگا جیسے وہ تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ کأن لم یغنوا فیہا، اس طرح مٹا دیے گئے گویا تھے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے نبی اور میرے نبی کے ماننے والوں سے یہ کہا کہ ہم تم کو تمہاری بستی سے نکال دیں گے، تم بستی کی بات کرتے ہو، تم کو ہم تمہاری دنیا سے نکال دیتے ہیں، نکال دیا گیا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کی بات نہیں مانی تھی گویا کہ وہ تھے ہی نہیں کل۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یہ سب کے سب خسارے میں ہوئے، مٹا دیے گئے، ان کی باتوں کی جواب دیا گیا۔ تو نہیں سمجھ میں آیا؟ منڈی اٹھائی تو ان کی حالت جسوم کر دی گئی،
जासमीन, जासमीन का मतलब टुकड़ों बिठा दिया गया। सर उठाने वालों को टुकड़ों बिठा दिया गया ये। और जिन लोगों ने कहा था तुमको बस्ती से निकाल देंगे, उनको दुनिया से निकाल दिया गया। आदमी तर्जमा पढ़ने डर जाएगा। बड़ी हैरतनाक किताब है, दिल से बात करती है, दिल से। जिनके पास दिल है उनसे बात करती है, जिनके पास दिल नहीं है ना, ये किताब उनकी समझ में नहीं आती। जिनके पास दिल है उनकी समझ में ये किताब आती, डर जाते। एक नुक्ता और, एक तरफ जुल्म और जबरूत अपनी पूरी आन बान शान के साथ है, नहीं समझे? जालिमों का जुल्म, ताकतवरों की ताकत और जब्बारों का जबरूत एक तरफ। उसके मुकाबले में मोमिनीन ने क्या पेश किया? वो तो थोड़े थे ना, क्या पेश किया उन्होंने? तो कुरान पढ़ो तो समझ में आया ना। उन्होंने क्या कहा? अलल्लाहि तवक्कलना, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास जबरूत है, तुम्हारे पास कुव्वत है। हमारे पास क्या है? हमारे पास अल्लाह का भरोसा है। अलल्लाहि तवक्कलना, और अल्लाह को यानी ज़र्फ को मुकद्दम किया गया। ज़र्फ को मुकद्दम करने का मफाद ये निकला कि हमें सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा है, अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह ही पर भरोसा है। तो इन्होंने जब्बारों के जबरूत, जालिमों के जुल्म, ताकतवरों के ताकत के मुकाबले में अल्लाह पर भरोसा रखा। जानते हैं, अल्लाह पर जिसने भरोसा कर लिया, जालिम का जुल्म, जब्बार का जबरूत और ताकतवर की ताकत काम नहीं आती, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों का अल्लाह साथ देता है और जालिमों को सफ़े हस्ती से हर गलत की तरह मिटा देता है। ये देखो, समझ में आया? ये तीसरी बात जो हमारे मालियात से मुताल्लिक है, हमारी माली जिंदगी से मुताल्लिक है, जिसकी वजह से आदमी जिंदा रहता है, तो पेट चलता है। मालियात के बारे में क्या फरमाया? ये कौम एक तो कुफ्र करती थी, दूसरे एक बीमारी इसके अंदर होती, नाप तौल में कमी करती, पैसा पूरा लेती थी, तौल कम देती थी। हजरत शुएब ने यही तो कहा, भाई एक तो कुफ्र से तौबा कर लो, और दूसरे ये जो गड़बड़ी कर रहे हो इससे मईशत तबाह हो जाएगी। पैसा पूरा लेते हो, तौल कम देते हो, बाज आ जाओ। अब ये जितने बड़े लोग थे उनके लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ये पैगाम खटकने लगा। तो अपने मानने वालों के साथ कहते थे, दूसरे लोगों से कहते थे, लइन इत्तबातुम शुएबन इन्नकुम इज़ल लखासिरून, अगर शुएब की बात मान ली तो घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे। क्या मतलब? यानी नाप तौल में कमी नहीं करोगे तो घाटा हो जाएगा तुम्हारा। क्या नुक्ता मिला? दीनदार जो होता है वो हलाल और हराम देखता है, और दुनियादार जो होता है वो हलाल हराम कुछ नहीं देखता, बस पैसा आना चाहिए। पैसा अगर हराम तरीके से आ रहा है, अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो कहते ये खसारा है। अरे हराम रास्ता बंद हो गया तो खसारा कैसे? कहता हराम रास्ता बंद हो गया, खसारा हो गया उसे। लइन इत्तबातुम शुएबन इन्नकुम इज़ल लखासिरून, शुएब की बात मान ली और नाप तौल में कमी छोड़ दी तो खसारा हो जाएगा तुम्हारा। ये तो वो उल्टी बात कर रहे हैं। हालांकि मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्का से जब मदीना आए, लूटे पीटे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। साद इब्न रुबैया ने कहा, मेरी 2 बीवियां हैं, उनमें से एक को देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगे मैं उसको तलाक दे देता हूं, इद्दत के बाद उसके साथ शादी कर लेना। ऐसी तो कुर्बानी देने वाले दोनों औरतें हैं मेरी, पसंद कर लो, कौन सी चाहिए, तलाक दे देता हूं, इद्दत के बाद निकाल लो। तो मेरे मुआफ़ाती भाई हो, और मैं माल का आधा हिस्सा 2 हिस्से कर देता हूं, आधा हिस्सा खुद ले लो, आधा तुम ले लो, मेरे भाई हो। लो, बाहर से आए हुए आदमी के साथ इस तरह सलूक किया जा रहा है। इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें अंसार का, मुहाजिरीन वल अंसार, और ऐसी मदद की। लेकिन लेने वाला भी कैसा? देने वाला कितना फराख दिल, और लेने वाला भी कितना फराख दिल है। कहने लगा, अल्लाह तुम्हारी बीवियों में बरकत दे, और अल्लाह तबारक व तआला माल औलाद में बरकत दे, और तुम्हारे माल में बरकत दे। बीवी में बरकत है, माल में। मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो,
کہتے چیز یعنی پنیر سے دھندا شروع کیا. مدینہ کے سب سے مالدار صحابی ہے, سب سے مالدار صحابی. سونے کی اینٹیں توڑی گئی تھی, ترکہ تقسیم ہوا, تریکہ جب تقسیم ہوا تو اینٹیں توڑی گئی. کون کہتا ہے کہ حرام راستے ہی سے روزی کمائی جا سکتی ہے؟ حلال طریقے سے آدمی روزی کمائے. کہ عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کتنا بڑا آدمی ہے. عثمان غنی کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ پریشان ہو جاؤ گے دیکھ کر کے. اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں, اتنے پیسے والے, لو مٹا دیا گیا. ترتیب دیکھو کہ جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ اپنے عذاب کی سنت جاریہ بیان کرتا. یہ عذاب کا قانون کیا ہے؟ ارے بھائی ہر چیز کا قانون ہے نا, تو اللہ کے عذاب کا بھی قانون ہے. تو اللہ کے عذاب کی سنت جاریہ بیان کی گئی. کیا ہوتا پہلے؟ یہ نبی بھیجا گیا کہاں؟ امت کی طرف. اب کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے. اب جو لوگ نہیں مانتے ان کو اللہ تبارک و تعالی سزا دینے کے لیے عذاب بھیجتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کی؟ بھائی یہ نبی, یہ قوم. اب اس نبی نے پیغام اپنا امت کے سامنے رکھا. کچھ لوگوں نے قبول کر لیا, کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا. اب جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, عذاب نازل کیا گیا. تو جو عذاب آیا اس سے متاثر مومن بھی ہوا اور کافر بھی ہوا, انکار کرنے والا بھی ہوا اور ماننے والا بھی ہوا. ارے بھائی بارش روک لی گئی, اب بارش نہیں ہو رہی ہے تو جیسے کافر پریشان ہو رہا ہے ویسے مومن پریشان ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق ہے بہت زیادہ. عذاب آیا اور دونوں متاثر ہوئے, کافر بھی اور مومن بھی. ظاہر کے اعتبار سے نیک و بد دونوں اس مصیبت میں مبتلا ہیں, لیکن نتائج کے اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ظاہر میں دونوں مصیبت میں ہیں, دونوں کی کھیتیاں سوکھ گئی ہیں بارش نہ ہونے کی بنا پر, لیکن نتیجے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے ایک اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو گیا. وہ سوچنے لگا ارے بارش رک گئی ہے, لگتا ہے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے اللہ کے حق میں. دیکھو مومن کی سوچ دیکھو, بارش رک گئی, عذاب آیا, نیک اور بد دونوں متاثر ہوئے. اس کی کھیتی بھی سوکھ گئی, اس کی بھی کھیتی سوکھ گئی, کھیتیاں دونوں کی سوکھی. ظاہر میں نیک و بد دونوں متاثر ہوئے, لیکن نتیجے کے اعتبار سے مومن میں اور کافر میں فرق ہو گیا, ماننے اور نہ ماننے والوں میں. کیا مومن نے یہ دیکھا کہ یہ جو بارش رکی ہے, جو عذاب آیا ہے, یہ شاید ہمارے گناہوں کی سزا ہے, لہذا وہ پلٹتے ہیں. کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, کوتاہیوں کا تدارک کیا جائے, وہ پلٹتے ہیں. اور یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ اور گناہ کرنے لگتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں ارے جس طریقے سے ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, یہ جو نبی کو ماننے والے ہیں ان کی بھی کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, تو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو دونوں کی سوچ میں فرق ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے عذاب آیا ہے, اور انہوں نے کیا سوچا, ارے جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس میں مسلمان بھی مبتلا ہیں, تو ان کے ماننے سے کیا فائدہ ہوا, لہذا اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہو. یہ دیکھو سوچ دے. اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے, بارش برساتا ہے. بارش برسانے کے بعد خوب خوشحالی آ جاتی ہے, تو کہنے لگتے ہیں ارے دیکھو یہ چیزیں تو ہمارے آبا و اجداد کے اوپر آتی تھی, کبھی سکھ کبھی دکھ, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی راحت کبھی مصیبت, یہ تو آتی رہتی تھی. تو انقلابات ہیں زمانے کے انقلابات ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کو خوشحالی دینے کے بعد جب پکڑتے ہیں تو جو لوگ نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, اور ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں. دیکھو یہ جو آخری عذاب آیا ہے یہ نتیجے کے اعتبار سے الگ الگ ہو گیا. پڑھ لو پورا صفحہ پڑھ لو, آپ کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں عذاب کی سنت جاریہ کیا ہے. پڑھو قرآن حکیم پڑھو. آگے فرمایا گیا دو چیزیں ہوں, آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں. اگر دو چیزیں آ جائیں آپ کے اندر تو لے لو, یہ آیت کریمہ لے کر جاؤ.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر یہ گاؤں والے، بستی والے، شہر والے اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ایمان اور تقوی اگر آ جاتا تو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو برکتوں کے دروازے اگر اپنے گھر کی طرف لگانے ہیں، جاری کرنے ہیں، آپ کے پاس ایمان اور تقوی ہونا چاہیے. یہ برکت. زیادہ پیسہ ملنا یہ برکت نہیں ہے. برکت میں اور پیسے میں فرق ہے. اگر ایک آدمی کو 1 کروڑ روپیہ مل جائے لیکن اس میں برکت نہ ہو، ادھر ادھر چلا جائے پیسہ اور سکون نہ ہو اس 1 کروڑ کو سنبھالنے کے لیے، تو بیکار ہے. اور اگر کسی آدمی کے پاس 100 روپیہ بھی ہو لیکن سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تو یہ برکت ہے. برکت کا تعلق اصل میں ذہن و دماغ سے ہے. آدمی کو 100 روپیہ بھی مل جائے اور سکون کے ساتھ اسے نیند آ جائے تو یہ برکت ہے. اور کروڑوں روپیہ ملنے کے بعد آدمی کو نیند نہ آئے تو سب سے بڑی زحمت تو یہی ہے. برکت کہاں ہے؟ تو برکت پیسوں کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون دل اور سکون دماغ عطا کرتے. یہ اصل برکت ہے. یہ برکت. اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو ہم کو روپیہ پیسہ بہت زیادہ دیں گے، مال دیں گے. یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا برکتیں دیں گے. مال میں اور برکت میں فرق ہے. اگر اللہ مال میں سے برکت اٹھا لے تو مال ادھر آیا ادھر چلا جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کافروں کی سب سے بڑی بیماری ہے منکر کی، یہ جو بیچ والا ہے، سب سے بڑی بیماری ہے فہم لا یسمعون، یہ سنتے نہیں ہیں. قرآن حکیم بولتا سنتے نہیں. ارے کیوں نہیں سنتے بھائی؟ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ایسے نبی جب بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے؟ کافر بھی سنتا تھا، لیکن کہا گیا سنتے نہیں ہیں. پتہ یہ چلا سننا 2 قسم کا ہوتا ہے. خالی سننا، اس کان سے سننا، اس کان سے اڑا دینا، اور ایک ہے سننا اور اس بات کو دل کی گہرائی میں اتار لینا. دونوں سنتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل سننا کس کو کہتے ہیں؟ جو کان سے سنے دل میں اتار لے. وہ سننا سننا نہیں ہے کہ اس کان سے سنے اس کان سے اڑا دے. یہ محاورہ بھی قرآن حکیم سے مستفاد ہے. میں نے ادب سے پی جی کیا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو باتیں قرآن حکیم میں فرمائی ہیں اس قدر اعلیٰ قسم کا ادب ہے کہ سارا ادب اگر دیکھا جائے تعمیری ادب تو قرآن حکیم سے مستفاد ہے. جی قرآن حکیم سے مستفاد ہے. ہم لا سنتے نہیں. ارے سنتے تو ہے. معلوم ہوا کہ سننا 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے اڑا دینا، یہ سننا نہیں ہے. ایک کان سے سننا پھر دل کی گہرائیوں میں اتار لینا، یہ ہے سننا قرآن حکیم کی نگاہ. یہ ادب اعلیٰ ہے، اعلیٰ ادب. بہت عجیب و غریب بات کہی ہے. اللہ میرا دل دھڑک رہا ہے بولتے ہوئے. یہ بولو کہ دنیا میں انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ شفیق اور انسانیت کا سب سے ہمدرد کون ہوتا ہے؟ بولو. نبی ہوتے. نبی سے زیادہ امت کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ شفیق نہیں ہوتا. ارے نبی کو کہا گیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے ہمارے حبیب، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے لگتا ہے آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے، آپ اپنی جان دے دیں گے. نبی اپنی امت کے لیے اور خاص طور سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام نبیوں سے کہا گیا ہے کہ تمہاری ایک دعا ضرور قبول ہوگی. تو تمام انبیاء کرام نے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی، قبول ہو گئی. آپ کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعا، بولے دنیا میں نہیں میں نے مانگا ہے اس کو آخرت میں مانگوں گا. کائے کے لیے؟ کہ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے کہ تمام امتی میرے بخش. اللہ کتنا شفیق ہوتا ہے. شفقت کا اندازہ لگایا آپ نے؟ کتنا شفیق ہوتا ہے. اس کو اپنی فکر نہیں رہتی، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں، امت کی فکر رہتی ہے. ثابت یہ ہوا حدیث پاک سے اور قرآن سے کہ امت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، امت کے اوپر سب سے زیادہ شفیق اور انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے. اب حضرت شعیب کی قوم تباہ ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب کا قول نقل کیا ہے. تباہ و برباد قوم کے تباہی اور بربادی کے بعد قوم تباہ ہو گئی. اس کے بعد حضرت شعیب کا آخری جملہ نقل کیا گیا. کیا؟ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. میں انکار کرنے والی اس قوم پر کیا افسوس کروں. اس سے زیادہ بدنصیب
اور بے توفیق آدمی کون ہو سکتا ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد یہ جملہ بولنے پر مجبور ہو جائے کہ میں اس انکار کرنے والی قوم کے اوپر کیا افسوس کروں. وہ معمولی جملہ نہیں ہے. اس جملے کو بار بار پڑھو آپ کا دماغ گھوم جائے گا, چکرا جائے گا. امت کا سب سے بڑا ہمدرد بول رہا ہے, ارے ان مرنے والوں کے اوپر میں کیوں افسوس کروں. امت کا سب سے بڑا ہمدرد, امت پر سب سے بڑا شفیق کہے جملہ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, انکار کرنے والی قوم کے اوپر میں کیا افسوس کروں. بہت بد نصیب قوم ہے, بڑی بے توفیق قوم ہے جس قوم کے بارے میں نبی کا یہ جملہ ارشاد ہے. اب حیرت, یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. میں آپ سے کہوں گا تھوڑا تھوڑا ترجمہ کم سے کم تھوڑا پڑھا کرو, سمجھا کرو. نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھ لیا کرو. تمام علماء ہیں موجود ہیں ہمارے درمیان الحمدللہ, حیدرآباد میں بے شمار علماء ہیں. آپ ان سے رجوع کریں, ان سے پوچھیں, ان سے سمجھیں. کوئی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, شیخ اس کا کیا مطلب ہے ذرا بتائیں. لگ جائیے قرآن کے پیچھے. ہاں, قرآن کے پیچھے اگر آپ لگ دینا تو اللہ کی مدد آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے. یہ طے ہے. کافروں کا بیان ہوا جو پہلی قسم ہے نبی کے پیغام کے تعلق سے, نبی کے تعلق. اب دوسرے لوگ آ رہے ہیں, مومن لوگ. مومن لوگ کون ہیں یہ جادوگر لوگ ہیں. یہ جادوگر لوگ, ان کو بلایا گیا حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے. آتے ہی انہوں نے کہا ان لک لاجرن, پیسہ ملے گا. ارے بولے پیسہ تو چھوڑو, انکم لمن المقربین, تم کو ہمارے دربار میں بڑے بڑے پوسٹ دے دیے جائیں گے. پھر پیسہ ہی نہیں, پوسٹ بھی دے دیا جائے گا. تو آتے ہی جب تک ایمان نہیں تھا کیا مانگ رہے تھے؟ پوسٹ اور پیسہ. اور جب ایمان آیا تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے اللہ موت دینا تو ایمان کے اوپر, اسلام کے اوپر موت دینا. اللہ اکبر. مفسر کا تفسیرہ یہ ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوتا تب تک تکون الدنیا اہم من الآخرہ, دنیا آخرت سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اور جب ایمان آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی قدر و قیمت نگاہ میں نہیں رہ جاتی. کہہ رہے موت دینا, موت دے دے, موت آئے تو اسلام کے اوپر آئے. کیا بات ہے. ہمیں عیش کے ساتھ جینا پسند نہیں ہے, ہمیں ایمان کے ساتھ مرنا پسند ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمیں کفر کے ساتھ زندگی پسند نہیں, ایمان کے ساتھ موت پسند ہے. یہ ہوتا ہے, یہ فرق ہو جاتا ہے سوچ میں. ایمان کیسی سوچ پیدا کرتا ہے اور کفر کیسی سوچ پیدا کرتا ہے. کفر صرف دنیا حاصل کرنے کی سوچ پیدا کرتا ہے, کیسے مال کماؤ, کیسے کھاؤ, کیسے عیش اڑاؤ. اور ایمان یہ فکر پیدا کرتا ہے کہ تمہاری آخرت کیسے بنے. خلاصہ یہ کہ انکار یہ کہتا ہے, کفر یہ کہتا ہے کہ تمہاری دنیا کیسے بنے, اور ایمان کہتا ہے کہ تمہاری آخرت کیسے بنے. یہ فرق پیدا کر دیتا ہے ایمان اور کفر دونوں کے سوچ میں, دونوں کے سوچ. پتہ یہ چلا ایمان اور کفر کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. یہ کفر کا اثر الگ ہوتا ہے, ایمان کا اثر الگ ہوتا ہے. تو کفر اور ایمان کے اثرات کا جو ترتب ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. ایمان آ جائے تو فکر میں لگ جاتا ہے آدمی کہ میری آخرت کیسے بنے, اور کفر کے ساتھ آدمی صرف دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے کتے کی طرح, کہ کیسے بھی ہماری دنیا بن جائے. بس یہ فکر کے اثرات. ایک نقطہ بتاؤں, لے کر کے جاؤ. میں نے جب غور کیا, پڑھا, مفسر کا نقطہ تو وجدان محفوظ تھا. کیا لکھا اس نے کہ مقابلہ ہوا جادوگروں کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی پہلے تمہیں ڈالنا ہے جو وہ ڈال دو. تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈال دی, اپنی رسیاں ڈال دی, تو وہ سانپ بن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھی. حضرت موسیٰ ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈرتا کیا کو ہے, تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نہ, ڈال دے. اب لاٹھی وہ اژدہا بن گئی اور ان کے سارے تام جھام کو نکل گئی. جادوگر پریشان, وہ سمجھ گئے کہ ہم لوگوں نے جو جادو پیش کیا تھا وہ جادو ہے, اور یہ جو پیش کر رہا ہے یہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ جادوگر کے جادو سے واقف رہتا ہے. وہ سمجھ گئے یہ جو ہم نے پیش کیا ہے وہ جادو ہے, اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے, وہ معجزہ ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے, لیکن یہ جو پیش کر رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. جادوگر جو پیش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے ہم کیا پیش کر رہے ہیں, لیکن موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ معلوم نہیں ہے وہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے, معجزہ ہے. فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. یہ ہے مومن, اور مومن کا اسٹینڈ متردد نہیں ہے, سخت
اپنے موقف کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے پہلی صفت سجدہ بیان کی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سورہ اعراف کا اختتام لفظ یسجدون پر ہے. کھول کر کے دیکھ لو، میں قرآن میں دیکھ لو. اللہ نے ان کی یہ ادا اتنی پسند فرمائی کہ سورہ کریم کا اختتام لفظ یسجدون پر ہے. نہیں سمجھا؟ اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے تو اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اللہ. تو اللہ تعالی کو جادوگروں کی یہ ادا کہ سنتے ہی سجدے میں گر گئے، اللہ کو یہ سجدہ اتنا پسند آیا کہ سورہ اعراف کا اختتام یسجدون پر ہے کہ وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سورت کا اختتام اس ادا پر کرے جو ادا انہوں نے دکھائی تھی. سورہ اعراف کا اختتام یسجدون پر ہے. دیکھ لو کھول کر، یسجدون پر ہے. یہاں ختم ہو جاتی پوری سورت. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پھر سے بولو جی. اللہ تعالی نے جادوگروں کی وہ ادا کہ حق کو دیکھتے ہی سجدے میں چلے گئے، یہ سجدہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس سورہ کریمہ کا اختتام لفظ یسجدون سے کیا ہے اور یہ بتا دیا کہ مجھے سجدہ بہت پسند ہے، سجدہ بہت پسند ہے. اور اسی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک راندے درگاہ ہو گیا ہے. اللہ نے یہ فرمایا فسجد واقترب، سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا. تو سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس میں ایک نکتہ اور میں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نعمت آپ کو دے تو ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاؤ. یہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے سجدہ. ایک نعمت ملی، نعمت ایمان. نعمت ایمان ملنے کے ساتھ ساتھ فوراً سجدے میں گر گئے. نعمت ایمان مل گئی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. اچھا اس کے بعد ان کا ایک قول ہے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون. یہ کہہ دیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. یہ آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب موسیٰ و ہارون کہتے تھے رب العالمین پر ایمان لائے. اللہ نے یہ آگے جملہ اس وجہ سے بڑھایا کہ کہیں فرعون کے درباری وہاں موجود لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ رب العالمین سے مراد فرعون ہے. اس لیے وہ بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. تو کہیں لوگ کنفیوژن میں نہ پڑ جائیں کہ رب العالمین سے مراد یہ ہے فرعون ہے. تب آگے کہا گیا نہ یہ فرعون نہیں ہے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور اس کو میں سجدہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہیں کنفیوژن ہو تو کنفیوژن کو الفاظ اور پڑھا کر کے دور کر دینا چاہیے، خاص طور سے عقائد کے باب میں. سمجھ میں آتا ہے جی. اچھا ایک نکتہ اور بتاتا ہوں. یہاں ہے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. پہلے موسیٰ ہے بعد میں ہارون ہے، برابر ہے. سورہ طٰہٰ میں معاملہ الٹا ہے، برب ہارون و موسیٰ، پہلے ہارون ہے پھر بعد میں موسیٰ ہے. تو یہاں ایسا کیسے کہ پہلے موسیٰ پھر بعد میں ہارون، اور سورہ طٰہٰ میں پہلے ہارون پھر موسیٰ؟ دونوں میں حالتیں الگ الگ ہیں. یہاں اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے لایا گیا ان کا نام، اس لیے کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں اور معزز نبی ہیں، اور چونکہ مقابلہ انہی سے ہو رہا ہے لہذا پہلے ان کا ذکر آیا. اور حضرت ہارون کا تذکرہ وہاں پہلے آیا اس لیے کہ یہ عمر میں بڑے ہیں. تو یہاں اس وجہ سے تذکرہ کیا گیا موسیٰ کا پہلے کہ وہ علم میں بڑے ہیں، اور وہاں تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ہارون عمر میں بڑے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں پر پہلے موسیٰ کہا، ایک جگہ ہارون بعد میں، اور دوسری جگہ ہارون پہلے کہا موسیٰ بعد میں. علم میں بڑے ہیں تو موسیٰ کو پہلے لایا گیا، اور عمر میں بڑے ہیں تو ہارون کو پہلے لایا گیا. یہ فرق ہے یہاں سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ کے انداز بیان میں. کوئی بھی بات آگے پیچھے کر دی جائے تب بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، قرآن ہے کہ نہیں. اس کے بعد اللہ اتنی نفسیاتی کتاب ہے. بیٹی کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے وہ زیادہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے وہ زیادہ ہے؟ غیرت کس پر زیادہ آتی ہے؟ ایمان والے انسان. اب آپ سے پوچھتا ہوں ایک نفسیات کو، سائیکولوجی پڑھنے والے طلبہ اگر یہاں ہے تو سمجھیں قرآن کی سائیکولوجی. بیٹی کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے، بیٹی کی بے حرمتی کرے تو زیادہ غیرت اس کو آئے گی، یا بیوی کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے تو زیادہ غیرت آئے گی؟ بیوی کے ساتھ زیادہ غیرت آئے گی اگر کوئی اس کے ساتھ بے حرمتی کرے تو. ہاں اسی وجہ سے دیکھو قرآن حکیم نے نفسیاتی بات کہی ہے. کیا کہ سنقتل ابناءہم،
وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم لڑکوں کو بچوں کو مار دیں گے اور عورتوں کو چھوڑ دیں گے. ارے بیٹیاں کیوں نہیں کہا؟ وہ تو بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا نا، چھوٹی بچیاں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. عورتیں کیوں کہا گیا؟ عورتیں اس وجہ سے کہا گیا تاکہ تمہاری غیرت زیادہ ہو. ارے تمہاری بیوی کے ساتھ بے حرمتی کی، نہیں سمجھے آپ؟ بھائی بیٹی کے ساتھ بے حرمتی اور بیوی کے ساتھ بے حرمتی. ارے تیری بیوی کے ساتھ اس نے ایسا کیا، تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا. غیرت زیادہ کس میں؟ غیرت دونوں میں آئے گی، مگر غیرت زیادہ کس میں آئے گی؟ بیوی کے ساتھ بے حرمتی کرنا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بچیوں کو بیویاں کہا ہے. تمہاری بیویوں کو ہم چھوڑ دیں گے. کیا مطلب؟ یہی بیٹیاں تو جوان ہو کر کے بیویاں بنیں گی نا، انہی کے ساتھ ہم بے حرمتی کریں گے. غیرت دلائی گئی ہے کہ اگر ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو گے تمہارے ساتھ یہ برا ہوگا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کی عزت بچا لی موسیٰ کے ذریعے کہ موسیٰ تمہیں لے کر کے بحر احمر کو پار کر کے فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے، صرف ہمارے پیغمبر کی وجہ سے، ہماری شریعت کی وجہ سے. فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات دے دی. یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تمہاری بیویوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی اور ان کی حرمت کو پامال کرنے سے روک دیا گیا. ارے غیرت ہے تمہیں، جس دین نے تمہاری بیویوں کی حرمت بچائی ہے، کیا تم اس دین کے اوپر اپنی جان نہیں قربان کر سکتے؟ اتنی بڑی بات نہیں ہے. غیرت کو ابھارا گیا، غیرت کو اصول بتایا گیا کائنات کا. اللہ فرمایا دنیا میں ہم کسی کو پوسٹ دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، وہ ایسے نہیں مل جاتا، ہم دیتے. ہاں کوئی بھی ہو، مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، سب کو دیتے ہم ہی ہیں. فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے تاج و تخت سے نواز دے، تخت پر بٹھا دے، اور جس کو چاہے فٹ پاتھ پر لا کر کھڑا کر دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہے ملک دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے، یہ سب اس کے ہاتھ میں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. گویا کہ ملک کا دینا، پوسٹ کا دینا اس کے اختیار میں ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے. اور ملک چھین لینا، تاج و تخت چھین لینا، اس کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کا فیصلہ اوپر سے اور ذلت کا فیصلہ بھی اوپر سے. وہی جس کو چاہے عزت دے، وہی جس کو چاہے ذلت دے. یہاں فرمایا گیا کہ ہم جب کسی کو اقتدار دیتے ہیں، خلیفہ بناتے ہیں، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اس وجہ سے نہیں کہ تم عیش کرو. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کام کیسا کرتے ہو. کیا ایک جملہ ہے، بتا دیا گیا. یہ پوسٹ دے کر کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کام کیا کرتے ہو. اگر صحیح کام نہیں کیے تو تم کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے کو بٹھا دیا جائے گا. قانون ہے چلتا چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے قلعے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. پہلے وہاں ہٹو بجو کی آوازیں آتی تھیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آج جانور ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، بچھو سانپ گھومتے رہتے ہیں وہاں جہاں سے ہٹو بچو کی آوازیں آیا کرتی ہیں. تخت تاج چھین کر کے دوسروں کے حوالے کر دیا گیا ہے. معمولی ہے یہ. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، تمہیں اقتدار دیتا ہے. کیوں؟ منمانی کرنے کے لیے نہیں. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وجہ بتائی گئی تاکہ وہ دیکھے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو. گویا کہ استخلاف فی الارض اور اقتدار جو زمین میں ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کام کیسا کرتے ہو. کام اچھا کرو گے تو کفر کے ساتھ حکومت چل جائے گی، مگر ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی. جی لہذا آدمی عدل کرے. یہ اقتدار کا فلسفہ بتایا گیا، اقتدار کا اصول بتایا گیا. کتاب ہے، کیا کیا باتیں کرتی اللہ. اب بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، کون؟ حضرت موسیٰ. اس پار چلے گئے، فرعون وہیں ڈوب گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آگے گئے، یہ نالائق قوم ہے. ابھی معجزہ دیکھا انہوں نے، دریا پھٹ پڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارا. تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، دیکھا ہے قوم کو کہ وہ پوجا کر رہی ہے بتوں کی. تو کہنے لگے قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایسا ہی معبود بنا تو جیسا کہ ان کے معبود ہیں. حیرت ہو رہی، مجھے پڑھ کر کے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ قوم کیسی تھی، یہ بےہودہ قوم. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ
قوم ایسی تھی تو نبی بھی ویسا دیا گیا, سونٹا دے کر کے بھیجا گیا تھا, ڈنڈا دے کر کے بھیجا گیا تھا. یہ جانور ہیں, ذرا ان کو اچھی طرح ٹریٹ کرو. علامہ اقبال نے کہا نہیں, بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے, جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا ہے. تو سونٹا دیا گیا تھا, ڈنڈا مار مار کر کے نہیں درست کرو, بڑی خطرناک قوم ہے. حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے, قال انکم قوم تجہلون, جاہل قوم ہو تم. دیکھو نبی کیسا پریشان ہو گیا, قال انکم قوم تجہلون, جاہل لوگ ہو تم. پتہ یہ چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا علم توحید ہے. معلوم ہوا یہ متحد رکھو سے, دنیا کی سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ شرک. اور دنیا کا سب سے بڑا علم توحید. آگے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. اب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں 3 گروہ ہو گئے. دیکھو کتنا ربط ہے. پہلے مومنین کا پہلے کافرین کا تذکرہ, پھر مومنین کا تذکرہ, پھر مترددین کا. یہ متردد ہیں کیا؟ ارے اس کو مانے کس کو مانے, لاؤ اے موسیٰ ایک معبود ہماری طرح اس طرح بنا دیجیے جیسے لوگ پوچھو. متردد ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے کافرین, پھر مومنین, پھر مترددین. یہ مترددین ہیں, یعنی اللہ پر انہیں اعتماد نہیں ہے, اعتقاد نہیں ہے, کہہ رہے ہیں ایسا معبود بنا دیا, مترددین. تو ترتیب کیا ہوئی؟ کافرین, مومنین, مترددین. کافر, مومن, متردد. اب واقعہ ایسا بیان کیا جا رہا ہے جس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. اللہ کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب, آپ ان بستی والوں کا وسأل, بستی والوں کا وسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر. اے ہمارے حبیب ان سے پوچھئے کہ ایک بستی تھی, کہاں تھی؟ دریا کے کنارے. کانت حاضرۃ البحر, بحر مینس ریور, ندی کنارے. اور پورا پیسہ کماتے تھے دبا کر کے لوگ. وہ مچھلی بیچ کر, مچھلی کا تیل نکالتے وہ بیچتے, مچھلی کا گوشت بیچتے, عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے تھے. دریا کے کنارے ہی تھے. اب دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے لین دین کے اوپر تھا, مچھلیوں کے خرید و فروخت کے اوپر تھا, پورا پیسہ کماتے تھے. اللہ نے نبی بھیجا, کہا کہ دیکھو ایک ہفتے تک تم لوگ شکار کرو, مگر سنیچر کا دن خاص کرو اللہ کے بعد, اس میں کوئی شکار کے لیے نہ جائے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, کیا اس میں کیا ہے, 6 دن کام کریں گے, 1 دن کام نہیں کیے تو کیا ہوتا ہے. لیکن ایمان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے. نبی کی بات مان لیا نا, اب آزمائش شروع ہو جاتی ہے. ہاں, تمہیں دیکھا جاتا ہے کہ تم کس پانی میں ہو, تم کس پانی میں ہو یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. تمہارے ایمان کی کیٹیگری کیا ہے, اس کا کیا معیار کیا ہے, مقیاس کیا ہے, ڈگری کیا ہے. اب اتوار کے دن جاتے ہیں, مچھیاں ایسی بات جیسے گدھے کے سر سے پتہ ہی نہیں کہاں, دکھائی نہیں دیتی دور دور. پیر کے دن جا رہے کہیں دکھائی نہیں دیتی, منگل کے دن جا رہے کہیں, بدھ کے دن جا رہے کہیں دکھائی, یا کسی کو کچھ 2-1 مچھلی مل گئی. سنیچر جیسے آتا ہے, جب پہنچتے بڑی بڑی مچھلیاں ساحل کے تٹ کے اوپر, یہ لوٹ رہی ہیں, چاروں طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں. اب ان کے منہ میں پانی. بولے تو اب یہ کیا یار, مچھلیاں ہیں سب, پوری منہ میں پانی بھرا رہا ہے ان کے. 1 ہفتہ دیکھا انہوں نے, 2 ہفتہ, 3 ہفتہ, ایمان کی سطح نیچے آ گئی. پہلے تو انہوں نے ہیلا اختیار کیا, ڈائریکٹ جرم کا ارتکاب نہیں کیا, ہیلا نکالا. کیا؟ دریا سے نالیاں نکالی اور یہاں بڑے بڑے حوض کھود لیے. اب ان حوضوں کو نالیوں سے دریا کو ملا دیا گیا, یا اس طریقے سے کہ حوض بنا دیے گئے اور دریا کا پانی کاٹ کر نالیوں کے ذریعے حوض سے جوڑ دیا گیا. اب مچھلیاں جو ساحل کے کنارے آتی وہ اس میں سے چل کر کے نالیوں میں سے حوض میں آ جاتی. پھر یہ کیا کرتے, سنیچر کے دن سے بیٹھ کے دیکھتے رہتے, راستہ بند کر دیتے تھے, نالیوں میں سے نہ جائے, یہاں سے بند کر دیتے. لیکن مچھلی سنیچر کے دن نہیں پکڑتے, روک دیتے, اور اس کے بعد اتوار کے دن آ کر پکڑ لیتے. منع کیا گیا ان کو, نبیوں نے منع کیا. یہ کیا کر رہے, بولے ہم کہاں سنیچر کے دن مچھلی پکڑ لے, ہم تو اتوار کے دن مچھلی پکڑ. کہا کہ اس کو بے وقوف بنا رہے ہو, اگر راستہ بند نہ کرو تو مچھلیاں پھر دریا میں چلی جاتی. یہ تو ہیلا ہے. بہرحال پہلے ہیلا کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد علل اعلان جرم کا ارتکاب کرنے لگے, مچھلیاں پکڑنے لگے. اب مچھلیاں جب پکڑنے لگے اور جرم کا ارتکاب کھلم کھلا علل اعلان کرنے لگا, علانیہ کرنے لگے, تو اس میں 3 گروپ ہو گئے.
ایک منع کرنے والے، ایسا مت کرو، اور ایک انکار کرنے والے. ایک منع کرنے والے ایسا مت کرو، دوسرا انکار کرنے والے، اور تیسرے چپ رہنے والے. یہ کر رہے ہیں تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں، دوسرے بول رہے ہیں ایسا نہیں کرنے کا، دو، اور تیسرے مون دھارن کر کے بیٹھ گئے. مون دھارن کر لیا انہوں نے، چپ چاپ بیٹھ گئے. ایک نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا روک رہا ہے، اور تیسرا مون دھارن کر کے بیٹھ گیا، چپ چاپ بیٹھ گیا. اب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا. دروازہ صبح کھلا ہی نہیں سب کا. ارے شکار کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ دروازہ کھولا گیا تو کوئی کہیں سے جو ہے سور نکل رہا ہے، اور کہیں سے جو بندر نکل رہا ہے. تو کونو قردۃ خاسئین، اور ایک جگہ خنازیر، سور بنا دیا گیا ان کو، خنازیر. تو کہتے ہیں کہ اس میں خنزیر اور قردہ یعنی بندروں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ بڑا بوڑھوں کو سور بنا دیا گیا اور نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا. اس لیے کہ بڈھوں کو روکنا چاہیے تھا نا، بڈھے بھی خراب ہو گئے تھے نوجوانوں کے ساتھ، تو بڈھوں کو سور بنا دیا گیا اور نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا، اچھلتے کودتے رہو. یہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ. تو آپ نے دیکھا تین قسم کے لوگ ہوتے، منع کرنے والے، نافرمانی کرنے والے چپ چاپ. جب عذاب آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو نافرمانی کر رہے تھے وہ تو سور اور بندر بنا دیے گئے، جو منع کرنے والے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نجات دی، وہ سور اور بندروں میں نہیں بدلے گئے. اور یہ تیسرے، اس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ چپ تھے نا، مون دھارن کر لیا تھا، تو اللہ نے ان کے بارے میں چپ اختیار کر لی، سکوت فرمایا. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ ہی معلوم، قرآن نہیں بیان کیا گیا. چپ چاپ رہے نا، مون دھارن کر لیا تم نے، تو اللہ نے بھی سکوت اختیار کر لیا. تمہارے ساتھ کیا ہوا وہ تم کو نہیں بتایا جائے گا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. ہاں اکرمہ اتنا کہتے ہیں کہ ابن عباس سے میری بحث ہوئی تو میں نے ان کو قائل کر لیا، یہ تیسرے والے بھی نجات پا گئے، عذاب نہیں آیا. کیوں؟ دلیل دی کیا؟ یہ تیسرے جن کے بارے میں اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لگتا ہے یہ بھی نجات پا گئے. کیوں ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ کہتے ہیں ذکر اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ انہوں نے روکا نہیں، اور عذاب اس وجہ سے نہیں آیا کہ انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. یہ دلیل تھی اکرمہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی اس دلیل کو پسند فرمایا اور کہا بخش دیے گئے، لگتا ہے لوگ بخش دیے. کیا دلیل دی انہوں نے؟ کہ بھائی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا، ارتکاب نہیں کیا تھا تو عذاب کیسے آئے گا ان کے اوپر. اور دوسرے انہوں نے کوئی بہترین کام نہیں کیا تھا کہ بھائی منع کرتے، اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا. تو ذکر اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ منع نہیں کیا، اور عذاب نہیں آیا اس وجہ سے انہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اکرمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلیل سے قائل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو. تو تین قسم کے لوگ، پھر اس واقعے میں تین قسم کے لوگ عبرت کے طور پر انہی کا واقعہ بیان کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے میثاق لیا تھا عہد الست میں. آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور ساری ضروریت نکال دی جس میں ہم سب تھے، اور اس کے بعد سب سے گواہی لی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تو تمام لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم لوگوں نے بھی کہا تھا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو؟ ہم کو تو یاد نہیں ہے، ہم وہاں تھے، ہم کو تو یاد نہیں ہے. آپ یہ بول سکتے ہو نا، ارے کون سے عہد کی قرآن بات کر رہا ہے، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے. ارے بھائی آدمی عہد کرتا ہے، بھائی میں یہ کروں گا، آپ ایسا کرو گے؟ بولے کریں گے. آپ ایسا نہیں کرو گے؟ نہیں کریں گے. یہ عہد ہم نے کب کیا تھا ہمیں یاد نہیں. تو میں نے ایک صاحب نے جب اس پر اعتراض کیا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، میں نے صرف ایک جواب دیا، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، باہر آیا، آپ کو معلوم تھا آپ ماں کے پیٹ میں ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم؟ بولے بتانے سے. بولے انبیاء نے بتایا نا، میثاق لیا گیا تو مان لو نا. آپ کو تو معلوم ہے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا. جی باہر آتا تو لوگ بتاتے ہیں، ماں بتاتی ہے کہ تم ماں کے پیٹ تھے، باپ بتاتا ہے، لوگ بتاتے. تو ایسے ہی ہم لوگ عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کر چکے ہیں، ہمیں معلوم نہیں. جیسے پیٹ میں رہنے والے بچے کو معلوم نہیں کہ میں پیٹ میں تھا، ایسے ہی عہد الست میں ہم کو معلوم نہیں. اب ہمیں نبی بتاتے ہیں، انبیاء بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے.
لہذا جب دوسروں کے کہنے پر تم مان لیتے ہو ماں کے پیٹ میں تو نبیوں کو بتانے سے یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ ہم میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دو پیمان کر چکے. بہرحال وہ خاموش ہو گئے ہو جی, جواب نہیں دیا انہوں نے. اس کے بعد کہا گیا ایک ہے جاہل آپ کے ساتھ جہالت کرے اور ایک ہے شیطان آپ کے ساتھ جہالت کرے, دونوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے. ایسی کتاب ہے پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ کیا بات ہے. زندگی میں کون سا ایسا پہلو ہے جس کے اوپر شاندار بحث میں کی گئی ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. اذا صف علیک الجاہل فاعرض, کہا گیا جب جاہل تمہارے ساتھ جہالت کرے تو اسے معاف کر دو, اعراض کر دو. جاہل سامنے ہے نا, اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر پھیل لینا اس کے سامنے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. جاہل اگر جہالت کرے, مفسر اس پر تبصرہ کرتا ہے اذا صف علیک الجاہل فاعرض عنہ, جاہل اگر تمہارے ساتھ جہالت کرے تو اس کے ساتھ اعراض کرو. اعراض کا مطلب یہ منڈی جاہل کے سامنے ہے, یہ منڈی ادھر پھیل لو, یہ ہے اعراض. برابر. اچھا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اور جب شیطان جہالت کرنے لگے, وسوسہ ڈالنے لگے تو اعراض نہیں, اللہ کی پناہ چاہو. یہاں اعراض کافی نہیں ہے. کیوں؟ جواب دو. اعراض کافی کیوں نہیں؟ ارے منڈی جس طرف گھماؤ گے سامنے آ جائے گا. بھائی آپ یہ جاہل کھڑا ہوا ہے, اب آپ نے اس نے جہالت کی اور آپ نے منڈی ادھر پھیلی اور بھاگنے لگے. جاہل آپ کے پیچھے تھوڑی دوڑے گا, کہاں تک دوڑے گا. لیکن شیطان اس طرف گئے تو سامنے ہے, اس طرف گئے تو سامنے, اس طرف گئے تو ہم بھاگو گے کہاں. کہا گیا اعراض کرنے سے کام نہیں چلے گا, یہاں صرف اور صرف اللہ کی پناہ چاہیے. یہاں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, یہاں اعراض کافی نہیں ہے. تو جاہل کے جہالت کا جواب اعراض ہے, اور شیطان کے وسوسے کا اور اس کی جہالت کا جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ ہے. سمجھ میں آیا اعراض کا مطلب استعاذہ کا؟ تو شیطان کے وسوسوں کے لیے استعاذہ اور جاہل کی جہالت سے اعراض. اعراض اور استعاذہ میں یہ بنیادی فرق ہے, یہ نقطہ ہے اس کا. اس کے بعد کہا شیطان تمہارے دل میں وسوسہ کیسے ڈالتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب لا کر کے مجھے بتا دو, یہ بتا دیتے ہیں. چلو کوئی کتاب لے آؤ. سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, کوئی کتاب دنیا کی لا کر کے بتا دو کہ شیطان تمہارے دل پر حملہ کیسے کرتا ہے. آپ کو تاریخ کے اندر فلاں پورس نے کیسے حملہ کیا, تو فلاں نے کیسے حملہ کیا, تو سکندر نے کیسے حملہ کیا, تو فلاں نے کیسے حملہ کیا, تاریخ مل جائے. اس دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ بتا دو شیطان دل کے اوپر کیسے حملہ آور ہوتا ہے. قرآن نے بتایا, دیکھو ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. شیطان کیا کرتا ہے؟ طائف مانے گھومنے والا, طائف مانے طواف کرنا, گھومنا, اسی سے طائف. طواف کا مطلب سمجھتے ہیں کعبہ کے ارد گرد گھومنا. اب یہاں طائف لائے گا وسوسے کو, طائف من الشیطان, شیطان کا وسوسہ, وسوسے کو طائف کہا گیا. ایسے ایسے گھومتا ہے, ایسے ایسے گھومتا ہے. کہا گیا حملہ کیسے کرتا معلوم ہے, وہ تمہارے دل کے ارد گرد ایسے ایسے گھومتا رہتا ہے, چکر لگا. طائف من الشیطان, شیطان کا وسوسہ طائف ہے, گھومتا رہتا گھومتا رہتا. کیوں گھومتا رہتا ہے؟ جہاں کہیں کمزوری دکھائی دی, کہیں کوئی سوراخ نظر آیا, کیا بات ہے, دیوار یقین کے ارد گرد, دیوار ایمان کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے. اور جہاں کوئی کمزوری دکھائی دی وہیں کمزور پوائنٹ پر حملہ کر کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. دنیا کی کسی کتاب کے اندر دکھا دو کہ شیطان اس طریقے سے دل کے اوپر حملہ کرتا ہے, گھستا ہے. دل بھی تو پورا ایک قلعہ ہے, اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے قلعہ فتح ہو جائے تو پورا ملک فتح ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دل اگر فتح ہو جائے تو پورا جسم فتح ہو جاتا ہے. تو شیطان کا حملہ دل کے اوپر ہوتا ہے, اور حملہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ دیوار یقین کے ارد گرد حملہ گھومتا رہتا ہے, اور جہاں بھی کمزور پوائنٹ دکھتا ہے اس کمزور پوائنٹ سے اندر گھس جاتا ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اللہ, یہ قرآن حکیم کا انداز ہے. پہلے اللہ فرما رہے ہیں, میرا قرآن سن رہے ہو نا, قرآن کے بارے میں 3 گروپ, 3 چل رہا ہے, 3 گروپ قرآن کے بارے میں. یہاں بھی 3 کیا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, یہ قرآن پڑھ, 3 گروپ. یتلون حق تلاوتی,
قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں. جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررا، فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگوں کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، ہم لوگ ڈرتے رہتے ہیں. معمولی چیز اگر ہو جائے تو خوفزدہ ہو جاتی طبیعت کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، چھوٹی غلطی اگر ہو جائے تو ڈر لگتا ہے. الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررا، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ، بہت بڑے بڑے جو فرشتے ان کے ساتھ کا مقام. تو یہ ہے قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یہ دونوں حق کا تلاوت. اور ایک قرآن کو سنتے ہیں. ایک جگہ کہا گیا تم فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھنے والے کا نہیں، پڑھ لو. یہ دوسرا گروپ ہے، پڑھ کر کے سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، صرف پڑھتا ہے. اور تیسرا گروپ ہے سننے والوں کا. فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فرمایا گیا سننے والوں کے لیے بھی ہم تمہارے اوپر رحم کر دیتے ہیں. جاؤ، سننے والوں کے اوپر بھی کہہ دیا گیا، پڑھنے والوں کے لیے بھی کہہ دیا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. چپ چاپ اگر وہ سنتے رہو تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے گا. بتاؤ، سننے میں اور پڑھنے میں اللہ کی رحمت اگر ہے تو سمجھنے میں اور بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم لوگ جتنا شکریہ ادا کریں. اس کے بعد کہا کہ اختلاف ہو جائے تو کیا کریں. آگے دیکھو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. ترتیب اتنی زبردست ہے کہ داد نہیں دی جا سکتی. فرمایا اصلاح کرو. اصلاح سے پہلے تقوی. تقوی نہیں ہے تو اصلاح نہیں. دیکھو، تقوی کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد کہا کہ اطیعوا اللہ. اگر اطاعت نہیں ہے، دیکھو تقوی نہیں ہے تو تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اصلاح کے لیے ضروری کہ آدمی کے پاس تقوی ہو. اچھا، اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت ہو، اور اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو. اللہ، یہ ترتیب ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اصلاح کے لیے تقوی اور تقوی کے لیے اطاعت اور اطاعت کے لیے ایمان. یہ چاروں اس کا مطلب اگر اختلاف باقی ہے، ایک دوسرے کے دلوں کے درمیان کینہ ہے اور آپس میں اتفاق نہیں کرتے، اس کا مطلب ان کے اندر تقوی نہیں. آگے فرمایا گیا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو ان کو قرآن سنا دیتا ہے. پتہ یہ چلا قرآن سننے کی جسے توفیق دے دے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. آپ کے ساتھ اللہ کا نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ ان کے اندر خیر دیکھتا تو انہیں سنا دیتا. اس کا مطلب آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سنا رہا ہے، اس کا مطلب آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا جا رہا ہے. بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لیے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر تم استغفار کرتے رہو تو اللہ کی کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب. حسن بصری کہتے ہیں جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کے اوپر عذاب نہیں ڈالتا. پوچھا گیا کیوں؟ استغفار کرنے والے پر اللہ عذاب نہیں بھیجتا. یہ کس نے کہا؟ سوری، یہ حسن بصری. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہتا ہے استغفار اس وجہ سے وہ کر رہا ہے کہ اللہ نے استغفار کی توفیق دی. ایسا کیسے کہ اللہ جس چیز کی توفیق دے اور اس کی توفیق سے وہ چیز کرنے لگے اس کو عذاب دے. گویا استغفار کرنے والے کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو استغفار کی توفیق دی. ایسا کیسے کہ اللہ کسی چیز کی توفیق دے دے، استغفار کی توفیق دے دی، پھر توفیق دینے کے بعد اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار بھی آدمی کرتا ہے بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں کر سکتا. اور استغفار بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا ہمیشہ فوراً کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لہٰذا فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو. اللہ غلطی ہو گئی، میں ایسا نہیں کروں. پھر غلطی ہو جائے بتقاضائے بشریت اصرار نہیں کرنا اس کے اوپر. غلطی ہو پھر اللہ سے معافی مانگو. جب تک بندہ اللہ کے حضور اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگتا رہے گا اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا یہاں تک کہ غرغرہ نہ آ جائے. غرغرہ پوچھا گیا یتوبون عن قریب کا کیا مطلب ہے؟ عن قریب توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا. تو کہا حتی معاینۃ الموت، موت کو دیکھنے سے پہلے
قبل معاینۃ الموت، موت کے معائنے سے پہلے، اس لیے کہ اب جو چیزیں چھپی ہوئی سب ظاہر ہو گئی. اب جب سب ظاہر ہو گئی تو اب امتحان کا موقع نہیں رہا، پیپر آؤٹ ہو چکا، اب امتحان کا موقع نہیں رہا، اب توبہ قبول ہو. اس سے پہلے موت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہو. یہ تھا 9ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو عطا فرمائے. الحمدللہ. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.